بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 فروری 2026 ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے فقہ، اہل حدیث اور دیگر مسالک کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں بتائیں گے۔ عموماً یہ عنوانات اور ٹاپکس اختلافی سمجھے جاتے ہیں اور اس پر بولنے کے لیے بہت سے مقررین کتراتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پوری معلومات دینا اور اس پر کسی ایک رائے پر لوگوں کو متفق کرنا بڑا مشکل کام رہا ہے۔ تو ہم نے ہمت کی ہے کہ اس چیز کو ایڈریس کریں۔ اس کا سلسلہ کل سے ہے۔ کل ہم نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کے دور کے بعد، بنو امیہ کے دور میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور پھر اسلامی سلطنت ہر طرف پھیل گئی تھی۔ نئے نئے مسائل آ رہے تھے، ان کے حل کے لیے انہوں نے باضابطہ کوشش کی، اور وہ کوشش یہ تھی کہ انہوں نے 40 کی مجلس شورا، 25 سال سے زیادہ تک انہوں نے غور کیا اور 6 لاکھ سے زائد مسائل قانون بنائے۔ تو یہ آپ کو حیرت ہوگی جان کر کہ اسلامی قانون کی تدوین سب سے پہلے امام حنیفہ کے ذریعے ہوئی، اور کچھ انہوں نے اس کے لیے اصول طے کیے۔ وہی اصول امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیے، یعنی انہی اصولوں کی بنیاد پر دیگر فقہیں بھی بنی۔ وہ اصول کیا تھے کہ کوئی مسئلے کا حل سب سے پہلے دیکھا جائے گا قرآن میں یا قرآن کے ذریعے۔ یہ بہت اہم ہے بات۔ قرآن میں دیکھا جائے گا، ڈائریکٹ حکم نہیں ملے گا، اسی لیے تو دیکھا جائے گا کہ کون سی آیت سے کچھ تو حکم اس کا مل رہا ہے، میل کھا رہا ہے کیا، مطابقت ہے کیا۔ پھر دوسرے یہ کہ اسی طرح حدیث سے دیکھا جائے گا، کوئی مطابقت، کوئی روشنی اس سے ملتی ہے کیا۔ تیسرے یہ کہ صحابہ کرام سے دیکھا جائے گا کہ انہوں کے زمانے میں کچھ ایسے مسائل ہیں تو انہوں نے اس پر کیا اسٹینڈ لیا۔ چوتھے یہ کہ قیاس، یعنی ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک رائے بنائی جائے گی۔ پانچویں یہ کہ استحسان یعنی حکمتیں اور مصلحتوں کو سامنے رکھ کر دین کا جو مزاج ہے، آسانی، لوگوں کو تنگی نہ ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ چوتھے یہ کہ مقاصد شریعت پورے ہوں، کچھ مسئلے کا حل ایسا نکالا جائے کہ مقاصد شریعت متاثر نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک حکم کا منشا ایک ہوتا ہے اور اس کی پوری روح اور اسپرٹ ایک ہوتی ہے، اور دین کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ حکم کا منشا، اس کی روح اور دین کا مزاج متاثر نہ ہو۔ فار ایگزامپل جمعہ کی نماز ہے یا عیدین کی نماز ہے، اس میں آپ کچھ تفصیلات قرآن حدیث میں ملتی ہیں۔ اب وہاں پر آپ دیکھیے اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہونا۔ عیدین کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان ایک جگہ جمع ہونا پورے بستی کے، اور ان کے جمع ہونے کی وجہ سے پوری بستی کے اوپر مسلمانوں کی شکتی پردرشن کا احساس ہونا،
عیدین کا دوسرا مقصد شکتی پردرشن ہے، یعنی مسلمانوں کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اس مظاہرے کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اوپر رعب ڈال دے۔ اور اس کا تیسرا مقصد ہے کہ زمین کے اوپر ہر دور میں یہ معلوم ہو جائے، آج کے الحاد کے دور میں بھی یہ معلوم ہو جائے کہ حقیقی خالق کی شان کے ساتھ پوجا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں ہے ہی مائنارٹی میں مسلمان، بیدر میں بھی کم ہے، ہر جگہ ظاہر ہے مائنارٹی میں ہے۔ یہ مائنارٹی جب عیدین کے موقع پر عیدگاہ کو جاتی ہے، ایک جگہ جمع ہوتی ہے، بستی کے کونے کونے سے ایک جگہ آ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو مجموعہ ہوتا ہے، ایسا مجموعہ میجارٹی بھی پیش نہیں کر سکتی۔ کیا کر سکتی ہے؟ اور جو مجموعہ جمع ہونے کے بعد ان کی جو گاڑیوں کے پارکنگ کا منظر ہوتا ہے، 2 ویلر 4 ویلر، ایسا لگتا ہے کہ گاڑیاں کیا انہی کے پاس ہیں، حالانکہ دوسروں کے پاس اس سے زیادہ ہیں۔ یہ سب گاڑیوں پہ بیٹھ کر جب ایک جگہ آ جاتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے حکم اس پر اور مزید یہ ہے کہ تم ایک راستے سے جاؤ اللہ کی بڑائی کرتے اور دوسرے راستے سے واپس آؤ، تاکہ پوری آبادی اللہ کی بڑائی سے گونج اٹھے۔ اب یہ ہے اس حکم کا منشا، اس حکم کا مقصد، اس کے پیچھے روح اور دین کا پورا مزاج کہ اللہ کی بڑائی، کسی اور کی بڑائی نہیں۔ اب اس کو اپلائی کیجئے، تھوڑا سا اس کو مسائل میں کی تفصیل میں جائیے آپ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ایک نیزہ سورج چڑھتے ہی ہم نماز پڑھ لیں گے، بلا شبہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھیں تو نماز ادا بھی ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے نماز تو پڑھی گئی، نماز ادا بھی ہو گئی، کیا نماز کا مقصد حاصل ہوا؟ کہیں جا کے اب جنگل میں الگ الگ پڑھ لیے، مساجد میں الگ الگ پڑھ لیے، تو کیا نماز کا مقصد حاصل ہوا؟ کیا وہ شکتی پردرشن دنیا دیکھ سکی جس کے ذریعے سے انہیں اندازہ ہو کہ اتنی بڑی تعداد اللہ کی آج عبادت کر رہی ہے؟ یا خدائی کی بڑائی کا اعلان کے ڈنکے آبادی میں بج گئے؟ بکھر بکھر کر آپ نے پڑھا، الگ الگ اوقات میں پڑھا، تو عیدین کا مقصد ہی کہاں حاصل ہوا؟ اسی طرح ہر عبادت اور ہر حکم کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ کوئی حرام کے پیچھے مقصد ہے تو اس میں بھی حرام سے روکا جا رہا ہے، تو اس میں بھی یہ مقصد ہے کہ انسانیت کی بھلائی، اس کی صحت کی حفاظت، پورے انسانوں کے مفاد عامہ، یہ لوگوں کے مفادات کو کوئی متاثر نہ ہو۔ تو اسے کہتے ہیں مقاصد شریعت۔ مقاصد شریعت بھی متاثر نہ ہو، یہ پورے اصول فقہ کے بنائے گئے، اور ان اصولوں کی بنیاد پر فقہ مالکیہ بنی، فقہ حنبلی بنی، فقہ شافعیہ بنی۔ یہ 4 فقہ بڑے مشہور ہیں۔ اب یہ ہوا 2 صدی عیسوی میں، 2 صدی ہجری میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال کے بعد یہ کام باضابطہ طور پر ہوا۔ اب یہ چاروں اماموں کے بعد بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فقی بھی تھے، محدث بھی تھے، مسند احمد انہی کی کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام شافعی تھے، ان سے پہلے جو امام گزرے، اور امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے۔ یعنی امام احمد بن حنبل، امام شافعی ان کے استاد تھے، امام احمد بن حنبل کے استاد امام شافعی تھے، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد کون تھے؟ امام بخاری تھے۔
تو 300 سال میں تیسری ہجری میں 300 سالہ ہجری میں یہ محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے اور اس کی تدوین کرنے میں بڑا اہم کام کیا، جس میں امام بخاری، امام مسلم، یہ سارے سیاہ ستہ کے لوگ آتے ہیں۔ اب تیسری ہجری کے بعد چند لوگوں نے، جاننے والے، پڑھے لکھے، دین کی سمجھ رکھنے والے علماء میں سے کچھ لوگوں نے ایک بات رکھی۔ وہ بات یہ تھی کہ ہم فقہ کو نہیں مانیں گے، ہم کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے۔ کیا ضروری ہے کہ ہم کسی امام کی تقلید کریں؟ ہم قرآن کو دیکھیں گے، حدیث کو دیکھیں گے، اور جو قرآن حدیث میں حکم ملے گا ہم اس پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک گروہ بنا اور یہ ایک اپنا ایک مسلک اختیار کر لیا۔ اسی مسلک کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حدیث سے دلیل ہے، تو بعد میں 600 سال تک اس کی بحثیں ہوتی رہیں، اور پورے علماء نے اس پر اجماع ہے کہ یہ 4 فقہ اور پھر اہل حدیث، یہ پانچوں بھی صحیح ہیں۔ کیوں صحیح ہیں؟ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ سب مخلص ہیں اور سب دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور سب کے پاس اپنی دلیل ہے، ثبوت ہے۔ اس لیے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، سب کا انٹینشن اچھا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ مسلک ہے، مسلک یعنی اپنا ذاتی عمل ہے، انفرادی عمل ہے، اس سے سماج کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھے یہ کہ اس کو آپ سمجھ لیجئے، دین کے احکامات کے 3 لیول ہیں۔ پہلا لیول ہے فرائض، یہ عقائد، توحید، رسالت، آخرت۔ اس کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں الہاد اور دنیا کی دیگر خدا پرستی کے مقابلے میں اور پرستیاں۔ رسالت کے مقابلے میں جھوٹے دعوے داران نبوت اور ختم نبوت کے مقابل میں اور بھی اٹھنے والے نئے نئے فتنے۔ آخرت کے مقابلے میں دیگر عقائد۔ یہ عقائد اٹل ہیں، کسی بھی مسلک کے پاس اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے لیول پر وہ احکامات ہیں جو پہلے لائن کے ہیں، جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں، جنہیں ہم حرام و حلال کہتے ہیں۔ سنیں مہم ہے، فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کیا کوئی مسلک والا فجر کی 2 رکعت نماز کو 3 رکعت کر رہا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی رمضان کے روزوں کو کم زیادہ یا آدھے پورے یا کینسل کر سکتا ہے؟ کسی مسلک والا نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی سود کو، حرام کو حلال کر دے رہا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر رہا۔ یہ جو احکامات کا لیول ہے، اس میں بھی کوئی کچھ نہیں کر رہے۔ تیسرا لیول ہے آپ کو نماز کیسا پڑھنا چاہیے، روزہ کیسا رکھنا چاہیے، اس میں حدیث کے مطابق کیسا ہے، قرآن کے مطابق کیسا ہے۔ بعض چیزیں جہاں قرآن حدیث خاموش ہیں، فقہ وہاں بولتی ہے، اس کے لحاظ سے کیسا ہے۔ تو اس میں معمولی اختلافات ہیں، اور ہر ایک کے پاس دلیل ہے۔ یہ بات اچھی طرح سن لیجیے آپ، 5 مسلک ہیں، پانچوں مسلک صحیح ہیں۔ کیوں صحیح ہیں؟ ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے، ان کے سمجھ کے لحاظ سے انہوں نے دلیل لائی ہے، اور وہ دلیل مانی گئی ہے۔ اب اس بات کو نہیں سمجھنے کے نتیجے میں ایک غلط فہمی ابھرتی ہے، وہ یہ کہ فقہ حنفی صحیح ہے، دوسرے فقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ علم کی کمی کی وجہ ہے۔ یا اہل حدیث صحیح ہیں، دوسرے صحیح نہیں ہیں۔
یہ بھی غلط ہے سوچ۔ اہل حدیث جہاں صحیح ہے، حنفی بھی صحیح ہے، حنبلی بھی صحیح ہے، مالکی بھی صحیح ہے، شافعی بھی صحیح ہے۔ آپ بولیں گے یہ کیسا ہوتا ہے؟ اصل چکر یہیں تو دی جا رہی ہے، بات ایک صحیح ہوتی ہے، دو دو کیسا صحیح ہوتا ہے؟ اور بہت صحیح ہے یہ مولانا کی بات، یہ شیخ صاحب بول رہے ہیں کہ دو باتیں کیسا صحیح ہو سکتی؟ دو نہیں 5 باتیں صحیح ہیں ایٹ اے ٹائم، نماز کے معاملے میں، بعض روزے کے معاملے میں، افطار کے معاملے میں، بعض تعزیرات کے معاملے میں، بعض طلاق کے معاملے میں، بعض سیاست کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں۔ یہ وہ احکامات ہیں جس میں ایک رائے نہیں، یہ 5 مسلک کے رائے صحیح ہیں، کیونکہ یہ فروعی مسائل میں گئیں، نہ آپ کا عقیدہ متاثر ہو رہا، نہ آپ کے فرائض متاثر ہو رہے، نہ حلال حرام پر عمل کرنا متاثر ہو رہا۔ اب رہی یہ بات، ایک اور بات کا آپ کو اضافہ کر دوں کہ یہ 5 مسلک نہیں، کچھ علماء کہتے ہیں شیعہ کے فقہ جعفریہ بھی صحیح ہے، ان کے اندر بھی بہت سے طبقات ہیں۔ امام باڑہ اس لیے بولتے ہیں کہ 12 امام ان کے، اس کو امام باڑہ بولتے ہیں، تو اس میں امام جعفر کا فقہ جو ہے وہ فقہ صحیح ہے بولتے ہیں، اور علماء کا خیال ہے کہ ان کو ماننے والے لوگ حج کو جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک اصول یہ بنایا گیا تاریخ میں کہ جتنے لوگ حج کو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی زیارت کرتے ہیں، یہ پورے مسلمان ہیں، کسی کو آپ اسلام سے خارج کرنے کی اجازت دیں۔ تو 5 نہیں 6 مسالک صحیح ہو گئے، اور ہر ایک کا اپنی دلیل ہے۔ اس کی ایک اور بات، یہ جب فروعی ہیں، ذیلی ہیں، تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس مسلک کی بنیاد پہ کوئی جماعت بنائی جائے۔ جماعت صرف اسلام کی دعوت کے لیے بنائی جائے گی۔ قرآن حدیث سے مسلک کی تبلیغ کے لیے جمع ہونا اور ایک جماعت بنا کر کام کرنا کسی بھی طرح اس کا جواز نہیں ہے۔ مسلک کی تبلیغ جماعت تو دور کی بات، الگ الگ بھی بولنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا بھی جواز نہیں ہے۔ باپ ایک مسلک پہ عمل کر سکتا ہے تو بیٹا دوسرے مسلک پہ کر سکتا ہے، ایک بھائی کا ایک مسلک ہو سکتا ہے، دوسرے بھائی کا دوسرا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو بیٹھ کر زبردستی اپنا مسلک سمجھائے اور اس پر بحث کر کر وقت خراب کرے اور اسے کنونس کر کے اس کا مسلک چینج کرے۔ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہی اوقات، یہی توانائیاں ہماری مقصد زندگی پر لگنا چاہیے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اسلام، اس کی اشاعت اور اس کی اقامت۔ میں بہت سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں۔ ہم اگر مسلک کو بنا لیے، ہمارا مسلک نہیں ہے، مسلمانوں کا بنیادی طور پر مسلک نہیں، مقصد ہے، اور وہ مقصد اسلام ہے، اسلام کی اشاعت ہے، اس کی اقامت ہے۔ الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کا مسلک الگ ہے، شافعی ہیں، اہل حدیث ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں سالوں سے، آج تک یہ تعارف نہیں ہے کہ وہ فلاں صاحب جو 15 سال سے میں جانتا ہوں وہ اہل حدیث ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اہل حدیث میرا ذاتی مسلک ہے، لیکن میری زندگی کا مقصد اور نصب العین دین کی اشاعت، اقامت اور اس کی دعوت ہے۔ اس کے لیے جو جماعت بنی ہے میں اس کے لیے اس میں کام کروں گا، مسلک کے لیے جماعت بن کر کام کرنے کا جواز نہیں۔ ایک 2 باتیں بول کر اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ مصر میں اخوان المسلمین کے بانی امام حسن البنا شہید، انہیں شہید کر دیا گیا، جمال عبد الناصر کی حکومت تھی، خسر صدارت میں بلا کر صرف 42 سال کی عمر میں شوٹ کر دیا گیا۔ بہرحال تو
ان کے پاس رمضان کے دن تھے، عشاء کی نماز ہوئی، ہونے کے بعد ایک گروہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ امام صاحب کا نام اور آ کر پوچھا، امام صاحب 8 رکعت نماز پڑھنا کہ 20 رکعت پڑھنا؟ امام صاحب سمجھ گئے 8 پڑھنا بولے تو ایک گروہ کی تائید ہوتی ہے، دوسرا مخالفت کرتا ہے، اور 20 بولے تو 20 والے کی تائید ہوتی ہے، 8 والا مخالفت کرتا ہے۔ اور یہ ایک مسلکی چیز ہے۔ فوری مسئلے کو سمجھ کے گیٹ کے باہر جا کے ٹھہر گئے۔ لوگ بولے سوال پوچھے تو کیسا جواب معلوم نہیں ہے، ان کو وہاں جا کے ٹھہرے۔ اس کے بعد گیٹ کے باہر سے بولے، ذرا اچھا سنو آپ، گیٹ کے باہر ٹھہر کے بولے کہ ہم سب نے فرض ادا کر دیا، فرض نماز عشاء کی، اور بہتر یہ ہے کہ ہم سب باہر آ جائیں اور مسجد کو لاک ڈالا جائے، اور گھر جا کر جس کا جی چاہ رہا ہے وہ 8 پڑھے، جس کا جی چاہ رہا ہے وہ 20 پڑھے، کیونکہ یہ مسلک ہے، اور ہم جو بحث اندر کر رہے ہیں وہ فتنہ ہے، اور فتنے سے بچنے کے لیے مسجد کو قفل ڈالا جائے۔ مسجد فتنے کی جگہ نہیں، فرض ادا کرنے کی جگہ ہے، اور خود چلے گئے۔ تو انہوں امام کو، جو امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کو جو پھنسانا چاہ رہے تھے وہ پھنسے نہیں، اور مسئلے کی حقیقت کو انہوں نے کھول کر رکھ دیا۔ یہاں ایک اور آخری بات آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی دلچسپ بات۔ ڈاکٹر حمید اللہ پیارس ہمارے ہی حیدرآباد کے، ان کا 2010 میں فلوریڈا میں انتقال ہوا۔ وہ پی ایچ ڈی تھے اسلامیات پر عثمانیہ یونیورسٹی سے اور ہارورڈ امریکہ سے، تقریباً 15-17 زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ جب پولیس ایکشن ہوا تو نظام نے ان کو نیو یارک کو نیگوشیشن UN سے کرنے، مذاکرات کے لیے ایک ٹیم بھیجی تھی۔ پولیس ایکشن سے پہلے، آزادی اور پولیس ایکشن کے بیچ میں 13 مہینے کا فرق ہے۔ آزادی ہوئی 15 اگست 1947 کو، جبکہ یہاں کا جو ہمارا نظام کا علاقہ ہے وہ پورے 17 مہینے کے بعد انڈین یونین کا حصہ بنا، وہ ہے 17 سپٹمبر 1948، اچھا یاد رکھیے آپ۔ اور 17 سپٹمبر 1948 کو پولیس ایکشن ہوا، اور معاہدات کے تحت نظام کو اپنی حکومت چلانے اور باقی رکھنے کا پورا اختیار تھا۔ لیکن یہاں 14 اگست 1947 ہونے کے بعد دباؤ بڑھتا گیا کہ تم اپنی حکومت ختم کرو اور انڈین یونین کا حصہ بنو۔ تو نظام نے ایک ہائی ڈیلیگیشن، UNO بن چکا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، نیو یارک کو بھیجا کہ اپنا مقدمہ رکھو کہ ہم کو ستایا جا رہا ہے۔ تو وہ بات چیت کے اس میں ڈاکٹر حمید اللہ پیارس بھی تھے۔ ابھی وہاں نیگوسیشن چل رہے ہیں، یہاں مرکزی سرکار کے اشارے پر یہاں پولو ایکشن ہوا، جسے پولیس ایکشن کہا جاتا ہے، جس میں ایک خیال کے مطابق 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ بہرحال یہ سقوط حیدرآباد کا ایک تاریخ باب تھا۔ جب انہیں اس کی اطلاع ملی تو وہ بڑے مایوس ہو گئے، اور وہ حیدرآباد جانے کا فیصلہ نہیں کیے۔ اس کے بعد وہیں سے امریکہ سے، نیو یارک سے انہوں نے پیرس چلے گئے۔ پیرس جا کر وہاں کی فرینچ لینگویج سیکھی، فرانس، پیرس کیپٹل کا نام ہے، ملک کا نام ہے فرانس۔ فرینچ لینگویج، وہاں کی لینگویج سیکھ کر انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ زندگی بھر شادی نہیں کی، اور بڑی اہم کتابیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے لکھی۔ خطبات بہاولپور انہی کی کتاب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی کتاب ہے۔ تعمیر ملت والے 12 ربیع الاول کو بہترین پروگرام نمائش میدان میں کرتے تھے، اور انہوں مکتبہ لگاتے تھے، وہ کتابیں ہوتی تھیں ڈاکٹر حمید اللہ پیارس کی۔
بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، ان کے خطبات بہاولپور کے دیباچے میں نے یہ بات پڑھی کہ ہم جب عثمانیہ یونیورسٹی میں اعلیٰ درجے میں پڑھتے تھے تو آپس میں اس بات پر طلبہ میں، ساتھیوں میں بحث ہوئی کہ حنفی مسلک بڑا ہے، یہ مسلک بڑا ہے، اہل حدیث صحیح ہے، تیز گفتگو ہو رہی تھی۔ اتنے میں یہ اسٹوڈنٹ تھے، اتنے میں ان کے استاد محترم آئے اور استاد محترم نے یہ سب گفتگو سن کر مسکرائے۔ مسکرا کر انہوں نے ایک جملہ کہا، دیکھو تم لوگ ریسرچ کر رہے ہو، لیکن تمہارے سوچنے کا اصل نقطہ نظر صحیح ہو جائے تو تمہاری پوری گفتگو کا نقطہ نظر بدل جائے گا۔ سوچنا یہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ علمی ہیں، یہ اختلافات بڑے دلچسپ ہیں، یہ اختلافات دین سے دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ لوگ ایک ایک بات کو جاننا چاہیں، حضور کی، صحابہ کی، اور ایک ایک مسئلے کو سمجھنا چاہیں، تو یہ عین خدا کی رحمت تھی۔ یہ پیریڈ اللہ کی رحمت کا پیریڈ ہے۔ اجتہاد ہوا دین کے نام پر، دین کو بنیاد بنا کر تحقیق اور ریسرچ اس دور میں جتنا ہوا کبھی بھی نہیں ہوا۔ لوگوں نے زندگیاں لگا دی۔ تو سوچنے کا انداز یہ ہے کہ اللہ کے حبیب، یہ آخری بات بڑی اہم آپ کو بول رہا ہوں میں، آپ اس کو ڈھال بنا کر لے جائیے میدان میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے آخر تک 23 سال کی زندگی میں، مکی اور مدنی میں جتنے کام آپ نے کیے گئے، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے حبیب کا کوئی عمل قیامت تک نہ چھوٹے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 6 مسلک بنا دیے۔ سنیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں، مدنی دور میں، ابتدائی دور میں، آخری دور میں کبھی رفع دین کیا، کبھی رفع دین نہیں کیا، کبھی زور سے آمین بولی، کبھی نہیں بولی، کبھی آپ نے ایک حکم دیا، صحابہ نے ایک جماعت نے اس کا مطلب ایک سمجھا، ایک جماعت نے اس کا مطلب دوسرا سمجھا، دونوں میں خلوص تھا، دونوں کا انٹینشن یہ تھا کہ حضور کی بات پر عمل کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی، چھوٹا بڑا عمل قیامت تک نہ چھوٹے، اس کو پکڑ لے، یا تو حنفی، یا تو اہل حدیث، یا تو مقلد، یا تو غیر مقلد، یا تو فقہ جعفریہ، یا تو شافعی، یا تو حنبلی، یا تو مالکی۔ کیا تشریح ہے، کیا توضیح ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ ابھی میں بنگلور میں تھا، مولانا سعود عالم قاسمی بڑے عالم دین، ان سے میں جب یہ ذکر کرا تو وہ جذباتی ہو کر کہنے لگے کیا بڑا عاشق رسول تھا ڈاکٹر حمید اللہ پیارس۔ یہ ہمارا سوچنے کا انداز ہونا چاہیے کہ یہ پورے مسلک صحیح ہے اور سب مخلص ہیں، کسی کے اخلاص پہ ہم کو شک نہیں ہے، اور یہ اللہ کی عین مصلحت ہے کہ یہ باقی رہیں یہ مسائل۔ کیوں باقی رہیں؟ اللہ کے حبیب کا ہر عمل قیامت تک کوئی نہ کوئی پکڑا رہے، کوئی عمل متروک نہ ہو، چھٹنے نہ پائے۔ اس ذہن کے ساتھ ہم سماج میں رہیں گے، ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھیں گے، کسی کو غلط نہیں کہیں گے، اور پھر اپنے مسلک پر قائم رہیں گے، اپنا مسلک بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔